السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس کور کریں گے۔ ایک یہ کہ والدین سے اولاد کی کن کن باتوں کا سوال ہوگا اور کیا اولاد کی وجہ سے والدین کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور دوسرا ٹاپک ہے کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک دفعہ گناہ کر دیا پھر توبہ کر لیا، پھر گناہ کر دیا پھر توبہ کرے تو کیا ایسی توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیوز کے لیے۔ اچھا جی، تو چلتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف۔ اس کا جواب یہ ہے کہ والدین پر لازم ہے کہ وہ اولاد کی نگرانی کرے اور ان کی صحیح تربیت کرے، اور ایسے اسکولوں اور کالجز میں ان کا داخلہ نہ کروائیں جہاں پر بے حیائی کا ماحول ہو۔ اس بات پر اگر والدین کوتاہی کریں گے اور اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کروا دیں گے جہاں پر بے حیائی کا ماحول ہو، غلط ماحول ہو، پھر جب اگر بچہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا تو والدین کو اس کا گناہ ملے گا، پورا گناہ والدین کو ملے گا، اور وہ اس گناہ میں اپنے بچوں کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نگرانی ہی نہیں کی سرے سے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یار ہمارے بچے کس ماحول میں، ان کے دوست کون سے ہیں، ان کا تعلیمی نظام کیسا ہے۔ اگر اس چیز پر والدین غور نہیں کریں گے، پتہ نہیں کریں گے، معلومات حاصل نہیں کریں گے تو پھر والدین اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ والدین نے اپنی طرف سے تربیت کی تمام کوشش پوری کر لی اور اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کروا دیا کہ جہاں بے حیائی کے امکانات کم سے کم ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں بے حیائی ہو ہی نہ آج کے دور میں نا، تو کم از کم ایسے اسکولوں میں داخل کروائیں کہ جہاں پر بے حیائی کا امکان کم سے کم ہو۔ اس کے علاوہ والدین اپنے بچوں پر نظر بھی رکھ رہے ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بچہ گناہ کرتا ہے تو پھر بچہ خود گناہ گار ہوگا، والدین کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، بات ایسی ہے کہ توبہ کے دروازے تو قیامت تک کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ یہ پوری زمین سے آسمان تک بھی اگر اس کا جو خلا ہے وہ بھر جائے گناہوں سے سوائے شرک کے، اور بندہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، اور استغفر اللہ کہے، اللہ سے دل سے معافی مانگے گڑ گڑا کر، تو اللہ تعالیٰ لازمی آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ 100 بار بھی گناہ کر کے اگر 100 بار بھی اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ 100 بار بھی آپ کو معاف کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دل سے توبہ مانگیں گے، اور دل سے توبہ کی علامت یہ ہے کہ دل سے اس بات کا پختہ عزم کر لیا جائے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور دوسری علامت یہ ہے کہ جو گناہ کیا جائے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس پر خوشی نہ ہو کہ چلو یار یہ جو گناہ کیے ہیں چلو خیر اچھا ہوا کر لیا اب معافی مانگ لوں گا، ایسا نہیں۔ آپ کو ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں وہ میں نے کیوں کیے، جو نمازیں میری چھوٹی وہ کیوں چھوٹی، جو چوری میں نے کی تھی وہ میں نے کیوں کی تھی، یا جو زنا میں نے کیا تھا، جو جھوٹ میں نے بولا تھا وہ میں نے کیوں کیا۔ اس پر انسان شرمندہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر خوشی نہ ہو۔ کچھ لوگ چلیں آئندہ کے لیے تو پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں اس پر شرمندہ نہیں ہوتے، تو یہ جو ہے یہ دل سے توبہ کی علامت نہیں ہے۔ دل سے توبہ کی علامت یہی ہے کہ ایک آئندہ کبھی یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، دوسرا یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے ساتھ کچھ برا کرتا ہے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے ساتھ کیوں برا کر رہے ہو، اپنے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو،
تو ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم گناہ کریں گے تو دوزخ میں بھی ہم ہی جلیں گے، قبر کا عذاب بھی ہمیں ہی ملے گا، تو یہ ظلم ہمارے اپنے اوپر ہی ہو رہا ہے، اسی لیے قرآن میں گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں جو آیا ہے کہ یجد اللہ غفور الرحیم، اب آپ دیکھیں کہ اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا، یعنی بخش تو دیں گے اللہ تعالیٰ، ساتھ ساتھ میں رحم بھی کریں گے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ نے صرف بخش دیا، اللہ نے بخش دیا اور اللہ آگے سے رحم کا بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ مجھے وہ غفور الرحیم پائے گا۔ اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی دفعہ معاف فرمائیں گے اور اتنی دفعہ کے بعد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے بندے کو، یعنی ایسا نہیں ہے اس آیت میں کہ 100 دفعہ گناہ کر لو بس 100 دفعہ معافی ملے گی، 1000 دفعہ گناہ کرو کہ بس 1000 دفعہ معافی ملے گی، اگر اس سے زیادہ گناہ کر لیے تو اس کی معافی نہیں ملے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی قید نہیں رکھی ہے اللہ نے کہ اتنے گناہ معاف کروں گا، اس سے زیادہ میں گناہ معاف نہیں کروں گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو میں نے آیت بتائی ہے یہ ہے توبہ کی فضیلت میں، یہ گناہ کی فضیلت میں یہ آیت نہیں آئی۔ اب کچھ لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ چلے اگر اللہ نے کوئی قید بھی نہیں رکھی، اللہ اتنے غفور رحیم ہے تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں گناہ کر لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، اس طرح سے توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو گناہ توبہ کی امید پر کیا جائے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو وہ توبہ بعد میں قبول نہیں ہوتی۔ اور اب آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو اس کے بعد اگر آپ دوبارہ وہی گناہ کریں گے تو اس کا آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ کیونکہ ایک تو گناہ کیا، اس کا گناہ الگ ہے نا کہ ایک جو گناہ کیا اسی کا گناہ ہے، دوسرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا، یعنی جب پہلے بندہ توبہ کرتا ہے تو اس نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح خوب سمجھ لیں کہ توبہ کے بعد گناہ کرنے سے ڈبل گناہ ملتا ہے، ایک تو گناہ کرنے کا اور دوسرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینے کا۔ تو اس عمل سے ہمیں خوف کھانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ توبہ کی توفیق دینے سے پہلے ہی اللہ اپنا عذاب بھیج دے اور بہت بڑا عذاب آ جائے ہم پر۔ بعض اوقات عذاب آنے میں دیر بھی نہیں لگتی، کبھی بندہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے اچانک سے اور وہ بندہ مر جاتا ہے، اب دیکھیں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، اچانک سے کسی نے گناہ کیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ وہیں پر مر گئی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں بندے سے، بندہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں توبہ کا خیال ہی نہیں آتا کہ وہ توبہ کرے، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا ایک عذاب اس پر آ گیا کہ اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی اللہ نے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سخت عذاب رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے جس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر ایک پردہ ہے، کیونکہ بار بار توبہ کے بعد بھی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی جو برائی ہوتی ہے دل میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب گناہ کی برائی دل سے نکل جائے تو بندہ توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔